بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں احتلام کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ احتلام کیوں ہوتا ہے اور احترام کے جو وجوہات ہے وہ کیا ہے، اور یہ زیادہ تر کس عمر میں ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج اس ویڈیو میں میں آپ سے چند باتیں جو کہ نہایت ہی ضروری ہے آپ سے کروں گا، اور آخر میں آپ کو احتلام کے لیے ایسا نسخہ دوں گا، ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ وہ مریض، وہ نوجوان جن کو احتلام کا مسئلہ ہے اور وہ کافی حکماء کے پاس گئے ہیں، حکیموں کے پاس پہنچے ہیں، دوائیاں کھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود احتلام کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ نوجوان 100% سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ یہ نسخہ بنا کر کھائیں، استعمال کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور مجھے اس نسخے پہ اتنا اعتماد ہے کیونکہ یہ میرے دواخانے کی زینت ہے، اتنا اعتماد ہے کہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں 100% سے بھی آپ کو زیادہ یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ اس ہمارے نسخے کو بنا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ زیادہ دور بھی نہیں، مہینوں کی بات نہیں ہے، چند دنوں کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ اس بیماری سے افاقہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کا بڑا فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے بہت میں مفید باتیں لے کے آیا ہوں۔ تو چلیے پھر بات کرتے ہیں کہ یہ احتلام کیوں ہوتا ہے، وجوہات کیا ہے۔ تو دوستو، وجوہات بہت زیادہ ہے، اور میں انشاءاللہ اس احترام کے موضوع پر تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، کچھ اس ویڈیو میں اور کچھ آئندہ ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ وجوہات بھی بتاؤں گا، علامات بھی بتاؤں گا اور علاج بھی بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو میں ہم ایک وجہ لیتے ہیں کہ آخر احترام کیوں ہوتا ہے۔ یہ دوستو، شادی سے پہلے جو عمر ہوتی ہے اس عمر میں احترام زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے بچہ جوان ہوتا ہے تو اس جوان کے ساتھ اس پرفتن دور میں یہ احترام کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ ابھی نیا نیا جوان ہوتا ہے، وہ شرماتا ہے، گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتا اور کسی معالج کے پاس بھی نہیں جا سکتا، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے، یہ بیماری مزید بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کمزور ہو جاتا ہے، دماغی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، اعصابی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، اور نفسیاتی طور پر بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہے، جوڑوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہے، کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی 20 سال عمر ہے، 22 سال عمر ہے، ٹانگوں میں دردیں ہوتی ہے، کمر میں دردیں ہوتی ہے، اور جسم میں دردیں، جوڑوں میں دردیں ہوتی ہے، چھوٹے جوڑوں میں، بڑے جوڑوں میں، اور پھر دماغی طور پر انسان بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، قوت حافظہ، حالانکہ اس عمر میں قوت حافظہ مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اس وجہ سے قوت حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور نفسیاتی طور پہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کے پاس بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے، اگر اس کے پاس بیٹھ کر کوئی شور شرابہ کرتا ہے، مطلب گھر میں چھوٹے بچے وہ کھیلتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، غصہ آتا ہے۔ تو یہ ساری وہ علامات ہیں جو احتلام کی وجہ سے انسان کو کمزوری ہوتی ہے۔ اب یہ احتلام ہوتا کیوں ہے دوستو؟ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بڑا پرفتن دور ہے، عجیب دور ہے، اس دور میں آپ نے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آپ گھر سے نکلیں گے، ہر طرف برائی ہے، اور ہر طرف برائی کی دعوت دینے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ چاروں طرف نظر دوڑائیں گے تو برائی ہی برائی ہے۔ تو پھر جب ایسا معاشرہ ہے، ایسا ماحول ہے، ایسا دور ہے،
تو پھر آپ خود سوچیں ایسے دور میں اپنے آپ کو بچانا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ تو دیکھیں نا، موبائل کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے، ہر بچے کے پاس موبائل ہے۔ تو شادی سے پہلے جو عمر ہے تو اس میں یہ موبائل بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ بری چیز ہے، اس موبائل میں بہت اچھے کام بھی ہے، مثبت کام بھی ہے، لیکن یہ عمر ایسی ہوتی ہے، اس عمر میں مثبت کام کی طرف توجہ نہیں جاتی، منفی کاموں کی طرف، غیر اخلاقی مناظر کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے، اس عمر میں نوجوان کی توجہ ہوتی ہے۔ تو اکثر طور پہ یہ نوجوان جو موبائل استعمال کرتے ہیں، میں اگر حقیقت کہوں اور آپ حقیقت سننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اتفاق کریں گے میری اس بات سے کہ زیادہ تر نوجوان موبائل اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرتے، منفی سوچ کے لیے، منفی کاموں کے لیے، غیر اخلاقی مناظر کے لیے یہ موبائل استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ نوجوانوں کا بیڑا اس موبائل نے غرق کر دیا ہے۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ جسمانی طور پہ مردانہ طاقت ختم ہو گئی، بلکہ اور اس کے علاوہ ہمارے نوجوان کو اس موبائل نے تباہ کر دیا ہے۔ دیکھو، وہ جو ہم بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے نا، اب ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر ہمیں تھوڑا سا ٹائم ملتا بھی ہے میرے نوجوان کو، تو وہ جو فرصت ہے وہ سارا کا سارا ٹائم موبائل پہ لگا رہتا ہے۔ وہ سارا ٹائم چاہے 2 گھنٹے ملے، 3 گھنٹے ملے، 10 گھنٹے ملے، وہ موبائل کو دے رہا ہے۔ تو جب ہم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ہم بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ہم بڑوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، تو ہمیں آداب کا کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں ان کی نصیحتوں کا کیسے پتا چلے گا؟ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، جتنا وقت ہم تو موبائل کو دے رہے ہیں۔ پوری رات بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ پوری رات موبائل سے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑی وجہ، اگر میں کہوں اس دور میں، پرفتن دور میں، سب سے بڑی وجہ احترام کی اگر ہے تو یہ موبائل ہے، یہ موبائل ہے، یہ موبائل کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ آج میں آپ سے حقیقت کہنا چاہتا ہوں، اس موبائل نے، اور جتنے بھی میرے نوجوان ہیں ہمارے پاس تو آتے ہیں، تقریباً 90% نوجوان کمزور ہیں۔ 90% نوجوانوں کو یہ کمزوری کی شکایت ہے، احترام کی شکایت ہے، اور مردانہ کمزوری کی شکایت ہے۔ تو اس لیے ہمارا نوجوان پریشان ہے، اس موبائل نے پریشان کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نوجوانی بچ جائے، نوجوانی میں طاقت بچ جائے، تو پھر آپ کو موبائل چھوڑنا پڑے گا، یا مثبت سوچ کے لیے آپ کو مثبت کاموں کے لیے موبائل کو استعمال کرنا پڑے گا، منفی کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ چھوڑیے اس موبائل کو، چھوڑیے یہ گندی چیزیں اور یہ جو چیزیں ہیں، اور منفی سوچ کو چھوڑے، اپنی جوانی بچا کے رکھیں، اپنی زندگی بچا کے رکھیں، اپنی سوچ بچا کے رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، بڑوں کے پاس بیٹھے، ماں باپ کے پاس بیٹھے، بڑے بہن بھائیوں کے پاس بیٹھے، بزرگوں کے پاس بیٹھے، علماء کے پاس بیٹھے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے۔ کیوں کہتے ہیں نا، صحبت طالح ترا طالح کند، اور صحبت صالح ترا صالح کند۔ کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت آپ پر برا اثر پڑے گا، برے لوگوں کی صحبت سے آپ پر برا اثر پڑے گا، آپ برے بن جائیں گے، اور نیک لوگوں کی صحبت سے آپ پر اچھا اثر پڑے گا، آپ نیک بن جائیں گے۔ مطلب اگر آپ نیک لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ نیک بن جائیں گے، اگر آپ برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اٹھیں گے تو آپ برا بنیں گے۔ تو لہٰذا یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہے، آپ دوست جو آپ نے رکھے ہیں اگر وہ برے ہیں، اگر ان کی صحبت نہیں اچھی، چھوڑیے ان دوستوں کو، اچھی صحبت میں بیٹھے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے، جو آپ کو نماز کا کہیں، جو آپ کو قرآن پڑھنے کا کہے، جو آپ کو دین کا کہے، جو آپ کو اسلام کا کہے۔ آپ ایسے دوستوں کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ ان دوستوں کے پاس کیوں بیٹھتے جو آپ کو فلموں کا کہے، آپ کو گانوں کا کہے، آپ کو ڈراموں کا کہے، آپ کو شراب کا کہے، آپ کو برائیوں کی دعوت کا کہے؟ آپ ایسے لوگوں کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو اگر آپ ایسی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کو احترام ہوگا،
آپ کو کمزوری ہوگی، تو میرے بھائی اگر آپ اس جوانی کو بچانا چاہتے ہیں، اس طاقت کو بچانا، یہ جو آپ خزانہ جمع کریں گے نا، یہ جو آپ طاقت بچا کے رکھیں گے 40-50 سال کے بعد آپ کے لیے یہ خزانہ ہے، یہ اس وقت آپ کو یہ طاقت کام آئے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب 20 سال کا نوجوان ہے، 25 سال کا نوجوان ہے، وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اس کو احترام کا مسئلہ ہے، اس کو قطروں کا مسئلہ ہے، اس کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، میں مزید آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، دل کرتا ہے کہ آج آپ سے اس طرح کی باتیں کروں، لیکن چونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، جو ہمارا مقصد ہے اس طرف آتے مزید انشاءاللہ میں یہ جو باتیں ہیں جن کی وجہ سے آج میرا نوجوان بیمار ہے، احترام کا شکار ہے، یہ وجوہات پر آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر میں آپ سے تفصیل سے بات کر سکوں، میری بات کو آپ تفصیل کے ساتھ سن سکے، اور کوشش کریں یہ ساری باتوں کو آپ سنا کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سا فائدہ ملے۔ اب جس کو بھی احتلام ہے، احتلام نہیں ٹھیک ہو رہا، دوائیاں کھا کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، چلے نسخے کی طرف جاتے ہیں۔ بہت بہترین نسخہ لے کے آیا ہوں، اپنے دواخانے کا نسخہ لے کے آیا ہوں۔ میرے پاس جب مریض آتے ہیں، بہت زیادہ میرے پاس اس طرح کے مریض آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جناب 5 سال سے ہم دوائیاں کھا رہے ہیں، 2 سالوں سے دوائیاں کھا رہے ہیں، فلاں حکیموں کے پاس لاہور سے ہو کے آئے ہیں، کوئی کہتے ہیں جناب فاروق آباد، کوئی کہاں سے بتاتے ہیں، آرام نہیں آ رہا، قطروں سے آرام نہیں آ رہا، احترام سے آرام نہیں آ رہا۔ تو یہ میرے پاس بڑا بہترین نسخہ ہے، آپ خود بنا کر دیکھیں آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو چلیے نسخہ نوٹ کر لیں۔ آپ لے بہمن سرخ، بہمن سرخ 50 گرام، بہمن سفید 50 گرام، موسلی سیاہ 50 گرام، اور موسلی سفید انڈیا، موسلی سفید انڈیا کی بات کر رہا ہوں، اصل والے کی بات کر رہا ہوں، نقل بہت زیادہ ہے، 2 نمبر بہت زیادہ مارکیٹ میں۔ موسلی سفید انڈیا کوشش کرے اچھی جگہ سے لے، اعتماد کے ساتھ لے، وہ بھی 50 گرام۔ تال مکھانا، تال مکھانا 50 گرام، لاجونتی 50 گرام، سالب پنجا 50 گرام، اور سالب موسلی 50 گرام، سالب پنجا 50 گرام، سالب موسلی 50 گرام، سنگاڑا خشک 50 گرام، اور الائچی خرد چھوٹی الائچی 50 گرام۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے، یقین کریں آپ آنکھیں بند کر کے بنائیں، اور جو میرے حکماء بھائی ہے تو وہ بھی اس نسخہ کو اپنے دواخانے کی زینت بنائیں، اسی نسخہ سے آپ مریضوں کا علاج کریں۔ 100% سے میں زیادہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز رب کائنات کے فضل و کرم سے اگر میرے رب نے چاہا، اس پر میں بات ضرور کروں گا ایک ویڈیو میں کہ دوائیوں میں اثر کہاں سے ہوتا ہے۔ جس دوائی میں اللہ کسی کے لیے شفا رکھے اسی دوائی سے انسان کو شفا ملتی، ورنہ نہیں ملتی، یہ اپنا عقیدہ بنا کے رکھے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو یہ نسخہ جو میں نے بتایا ہے کامیاب ترین نسخہ ہے، آپ بنا کر مریضوں کو دیں، جو مریض بنانا خود چاہتے وہ خود بنا کر کھائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ تو بات لمبی ہو گئی ہے، کوشش کرے ساری جو ہے نا وہ بات سنیں، اور اس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ رب کائنات تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔